نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ وسایہ کی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نون ساکن اور کس کے قاعدے؟ تنوین کے قاعدے ہر حال میں یاد کرنے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر کوئی بھی شخص دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ میں عربی گرامر کو صرف سمجھ کے ساتھ پڑھ لوں اور اس کا عالم بن جاؤں تو یہ جھوٹ ہے، یہ بات سراپا جھوٹ ہے۔ عربی زبان کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو ہر بات کو یاد کرنا ہے، رٹا لگانا ہے، لیکن سمجھ کے، کانسیپٹ سمجھنے کے بعد۔ آج ایک اگزامپل میں نے ایز اے ٹیسٹ اور ٹرائل لکھی بھی ہے۔ جب تک آپ کو زبانی یاد ہر چیز نہیں ہوگی، اور یاد سے مراد ازبر نہیں ہوگی، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، ضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا، اس طرح کر کے آپ کو یہ نہیں آتا۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ گردانیں نہیں آتی، ضربا ضربا ضربوا ضربت ضربتا ضربنا، اس طرح یضرب یضربان یضربون، اس طرح کر کے یہ نہیں آتی، تو آپ بھول جائیں کہ آپ جا کے تحریر جو لکھی ہوئی ہے، آپ قرآن کو تو چھوڑ دیں نا، کیونکہ جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ عام لینگویج سے اس لیے ہی دی جاتی ہیں کہ اگر آپ غلط بھی کرتے ہیں ان کا نحوی ترکیب کو اور ترجمہ بھی غلط کر لیتے ہیں تو گناہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی فوراً آپ قرآن سے مثالیں کیوں نہیں لاتے؟ تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندے تھوڑا پڑھ کے زیادہ عمل کی طرف بڑھنے کی شروع کرتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر کرنا شروع کر دی، گھر والوں کو بتانا شروع کر دیا، محفل مجمع میں بیٹھے ہوئے بات شروع کر دی، تو ان کے اندر پختگی اس اعتبار سے گرامر کی نہیں ہوتی، تو وہ غلط ٹرانسلیٹ شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے عام جملے لے کر پہلے ان پہ ہی ایکسرسائز کرائی جاتی ہے۔ جس وقت آپ کا کانسیپٹ بالکل صحیح ہو جاتا ہے اور ازبر ہو جاتا ہے تو پھر قرآنی آیت لائی جاتی ہے، پھر تاکہ گناہ گاری نہ ہو اور غلطی بھی نہ ہو۔ دو باتیں، کسی کو غلط پیغام بھی نہ پہنچے، یہ بات بڑی اہم ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی قرآن پاک سے مثالیں لے آئیں۔ جیسے ہمارا مرکب اضافی کا سبجیکٹ چل رہا ہے، تو میں نے ابھی تک قرآن پاک سے کوئی بھی مثال نہیں دی، ٹھیک ہے۔ تو میں سوچا کہ آپ کو کلیئر کر دوں یہ بات۔ تو آپ کی بات کو میں اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ عربی زبان سیکھنی ہے تو آپ کو ہر چیز جو آگے چڑھ جائے، اب میں دیسی طریقے سے بات کروں، جو آگے چڑھ جائے یا وہ چیز نہیں یا معنی والی بات کے اوپر ٹال لگانا ہوگا۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جڑے رہنا، توجہ اس سے نہ ہٹے، توجہ نہ ہٹے۔ چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں، جتنے حفاظ اکرام ہیں، اس بار بھی پاکستان نے نمبر 1 حاصل کیا ہے، حفاظ اکرام کے 90,000 تقریباً حافظ بنے ہیں۔ اب ان حفاظ سے ترجمہ کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ وہ کیا کریں گے؟ ثواب، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں صرف ثواب تک ہی رکھ دیا ہے، تمام تر مکاتب فکر نے۔ اور وہ ثواب جو ہے، اگر آپ غیبت، چوری، برے کام، حرام خوری نہیں چھوڑتے تو آپ جتنا مرضی کھڑے ہو کے قرآن مکے میں جا کے سن لیں یا ایک حافظ اپنے ملک میں پڑھ لے یا پڑھا لے، تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جس مقصد کے لیے یہ قرآن اتارا گیا ہے، افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا یتدبرون، یہ ساری باتیں کہاں ہیں؟ ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی تو حصول برکت کے لیے
اب آپ جب امام کے ساتھ پیچھے نماز پڑھتے ہیں جوہری نمازوں میں تو کیا ہوتا ہے، وہ جہر یعنی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کھڑے سن رہے ہیں، معزوز ہو رہے ہیں، ایک اچھا نغمہ سن رہے ہیں معذرت کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ فتویٰ گیری پہ نہ اتر آئیں، ایک اچھی آواز سن رہے ہیں، ایک اچھی لے سن رہے ہیں، جتنی اچھی لے آپ کو سمجھ جاتی ہے اتنا آپ اس سے محظوظ ہو جاتے ہیں، باقی کچھ نہیں۔ ادھر وہ ختم ہوا، ادھر پھر آپ 4-5 قاری ہیں، ان میں سے 1-2 مکے والے مدینے والے سن لیے اور ان کو اپنے پاس بھی رکھ لیا، بڑا دین کی آبادی اور محبت ہے تو اس میں اس کو سنتے رہے۔ اس سے آپ کی عملی زندگی میں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر کی بات کبھی پیدا نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ یہ کتاب دی اس لیے ہے کہ اس کے پڑھ کر، اس کو سمجھ کے اس پر عمل کریں۔ کہاں سے آپ کو پتہ چلے گا انما المؤمنون اخوہ کون ہے؟ کیا آپ کے حقیقی بھائی آپ کے بھائی ہیں جو آپ کی ماں سے پیدا ہوئے؟ وہ ایک برادر ہیں جو آپ کے رشتے میں آ گئے ایک تخلیق کے ذریعے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بھائی کن کو فرماتا ہے؟ ہر جو مسلمان ہے، جو مومن شخص ہے وہ بھائی ہے۔ میں اس کو تقویت کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام کی اس طلب کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں انہوں نے اللہ سے جب عذاب آیا پانی کا تو اپنے بیٹے کو انہیں پتہ چل گیا ڈوبنے لگا تو اللہ سے ایک شکوہ کر لیا کہ باری تعالیٰ تو نے تو کہا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، نبی ہونے کے باوجود یہ شکوہ کر لیا۔ کیا تھا وہ ایک پدر کی شفقت، باپ کی شفقت نے اس حالت تک لے گئی۔ نبی سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اللہ کے احکام کو بھی، لیکن یہ بات ہم یہ نہیں چاہتے اس طرف لے جائیں جانتے تھے نہیں جانتے تھے، اور یہ سب فتنہ ہے۔ جو لوگ اس طرح کی حماقتیں کرتے ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے، اللہ نے کوٹ فرق کیا وہاں قرآن میں، اور آپ نے یہ بات اللہ سے طلب کر لی کہ اللہ پاک تو نے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو بچا لوں گا، تو یہ میرا بیٹا ڈوبنے لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک۔ یہ کہاں سے پتہ چلے گا آپ کو؟ آپ 10 لاکھ مرتبہ بغیر ترجمہ سمجھے اس آیت کو سن لیں، 10 لاکھ مرتبہ 10 لاکھ نیکیاں مل جائیں گی، 10 لاکھ، جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ لیکن اس دنیا میں اخوت کی سمجھ نہیں آئے گی، اخوت کی سمجھ نہیں آئے گی، چور بازاری، لوٹ کسوٹ، صدقہ خیرات، اپنے بھائی کی کمزوری مجبوری کو کبھی نہیں سمجھیں گے۔ جتنا مرضی آپ کر لیں نا، کبھی دیکھ کے اس کو جتانا شروع کر دیں گے، کبھی اس کو نیچے بٹھائیں گے، کبھی کچھ کریں گے، کیونکہ آپ نے صدقہ دے دیا اس کو۔ تو ادھر اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ منّا ولا اذى الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون منّا ولا اذى۔ نہ ہی اس کو جتانا ہے نہ اس کو اذیت دینی ہے۔ آپ نے فی سبیل اللہ خرچ کیا، اس کے لیے فرمایا کہ ان کو کوئی خوف نہیں اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ کہاں سے پتہ چلے گا آپ کو؟ آپ سن لیں، قاری سدیس صاحب کو سن لیں، اور امام کعبہ ہیں، امام حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو آپ سنیں نا، کوئی شخص ایک آ کے بتا دے میں نے 10 لاکھ بار سنا ہے اس آیت کو، اب مجھے اس کی سمجھ آ گئی۔ ادھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کہ آپ قرآن میں جا کے فکر غور نہیں کرتے یا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ سنو بھائی اس آیت کو، ایسے موضوع چھڑ گیا تو بات نکل گئی۔ تو میں نے 4 5 6 7 ریفرنس آپ کو دے دیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر خود بھی تو سمجھ لیں، پھر ایسا انوائرمنٹ بھی پیدا کر دیں کہ لوگ صرف نمازیں پڑھیں اور اس کو سنیں۔ نہیں، جو آیات نازل ہوئی ہیں قال یا نوح انہ لیس من اہلک، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اہل کون ہے۔ انہ عمل غیر الصالح،
کہ اس کے جو عمل ہیں، کام جو ہیں وہ صالح غیر صالح،